بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9۔ آج میں آئی ہوں لے کے آپ کا اردو لازمی کا فیڈرل بورڈ کا اضافہ شدہ اور تبدیل شدہ نصاب کا ماڈل پرچہ 2022 کا ماڈل پرچہ اور اسے حل کرنے کا طریقہ۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ماڈل پیپر کیسا ہے اور اسے ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ماڈل پیپر جو ہے جی اب آپ کو آنسر شیٹ ملے گی بورڈ کے پیپر میں، تو اس کا جو پہلا پیپر ہوگا وہ کچھ اس طرح ہوگا، اس کا پورشن ایک جس میں آپ کو اس طرح اپنے رول نمبر باقی جو چیزیں ہم اس میں فل کرنی ہوں گی اس طریقے سے کہ یہاں آپ نے رول نمبر لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک بلاک میں ایک عدد آئے گا، یعنی اگر آپ کا رول نمبر ہے 2451 تو یہاں آئے گا 2، یہاں 4، یہاں 5، یہاں 1۔ پھر اگر یہاں 2 ہے تو اس کے نیچے آپ نے اس 2 کو فل کر دینا ہے، اس ببل کو۔ پھر ہے 4 تو یہاں آپ نے نیچے آنا ہے، 4 کو فل کرنا ہے۔ یہاں ہے 5 تو آپ نے یہاں آ کر 5 کو فل کرنا ہے اس کو، اور اگلے میں ہے 1 تو یہاں آپ نے 1 کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں گے ہم ورژن نمبر پر۔ آپ کو جو آنسر شیٹ ملے گی اس پہ ایک ورژن نمبر ہوگا، وہ آپ نے یہاں کاپی پیسٹ کر لینا ہے، مطلب یہاں لکھ لینا ہے، وہاں سے لے کر بالکل اسی طرح جیسے آپ نے رول نمبر لکھا تھا، اور بالکل اسی طرح آپ نے نیچے یہ ببلز بھی فل کر لینے ہیں۔ یہاں آپ آنسر شیٹ جو ملے گی اس کا نمبر لکھیں گے، یہاں آپ کے سائن ہوں گے، یہاں آپ کی انویجیلیٹر کے سائن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں آگے۔ جی یہ آپ کا ہوگا پہلا جو ہے سوال، اور یہی حصہ اول بھی ہوگا۔ اس کے کل 15 نمبر ہیں اور 20 منٹ ہیں۔ اسے آپ نے اسی پیج کے اوپر کر کے آپ نے جو انویجیلیٹر ہیں ان کو دے دینا ہوگا۔ اس میں آپ کو کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور لیڈ پینسل کا استعمال بھی نہیں کرنا، اور اس میں تھوڑا سا چینج ہے، صرف زیادہ چینج نہیں ہے پیٹرن کے مطابق، کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ لوگوں نے جو کریکٹ آنسر ہوتا تھا اس کے اوپر ٹک کرنا ہوتا تھا یا اس کو سرکل کرنا ہوتا تھا، لیکن اب آگے آپ کو ایک سرکل ملے گا، آپ نے اس کو فل کر دینا ہے، اس ببل کو فل کرنا ہے۔ مثلا اردو میں ہر جملے کے کتنے حصے ہوتے ہیں، تو آپ اس کے آگے 2 حصے ہوتے ہیں تو آپ 2 کو فل کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسا جملہ جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہو کیا کہلاتا ہے، تو ایسا جملہ جو ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، تو آپ نے جملہ اسمیہ کو آپ نے فل کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آپ کا جو آبجیکٹو پیپر ہے وہ پورا اسی طرح ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی اسی آبجیکٹو ہی کے سارے سوال ہیں۔ اس پہ تشبیہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں، یہاں آپ نے 5 کے آگے اس ببل کو فل کرنا ہے۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کو کیا کہیں گے، تو انہیں ہم طرفین تشبیہ کہتے ہیں، تو اس کو فل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو جائے گا۔ اب یہ ظاہر ہے پورے 15 ہیں، 15 جز ہیں، تو اس پیپر میں ایسے چلیں گے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے کا سارا جو 15 نمبر کا آبجیکٹو پیپر ہے یہ گرامر بیسڈ ہے، یہ گرامر میں سے آئے گا، آپ کے گرامر کے پورشن میں سے، وہ گرامر جو کہ آپ کے بک کی ایکسرسائزز میں ہے، جتنی بھی انکلوڈیڈ ہوتی ہیں نا اس میں، وہ ساری بھی، اور اس کے علاوہ جو الگ سے بھی اگر کوئی ٹاپکس آپ کو کروائے جاتے ہیں تو وہ بھی۔ آبجیکٹو پیپر سارے کا سارا گرامر میں سے بنے گا، اس لیے گرامر کی بہت اچھی تیاری کرنی ہے آپ نے، تاکہ یہ 15 مارکس آپ کو فل مل جائیں۔ تو چلیں جی، میں نے وہ 15 کے 15 جز آپ کو نہیں دکھائے ماڈل پیپر کے، کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، تو پھر اس لیے آپ کو ایک صرف طریقہ سمجھانا تھا کہ آپ نے کیسے تیاری کرنی ہے اور کیسے آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، تو وہ ہو گیا ہے۔ تو اب ہم اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہے جی حصہ دوم اور سوم میں دیے گئے سوالات کے جوابات علیحدہ سے مہیا کی گئی جوابی کاپی پر دیں۔ یہ حصہ دوم ہے جس کے کل نمبر 34 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور حصہ دوم اور سوم کے دونوں کے ملا کے نمبر ہوں گے 60۔ تو اس کا وقت بھی آپ دیکھ لیں، 2 گھنٹے 40 منٹ کا یہ پیپر ہوگا۔ سوال نمبر 2 کا الف حصہ ہے حصہ نثر، اس میں وہ کہتے ہیں درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات میں سے 8 کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اب آپ دیکھ لیں 8 سوالوں کے اپنے جواب دینے ہیں، ہر سوال کے 2 نمبر ہیں، اور 2 نمبر کے حساب سے بھی آپ نے ہی جواب لکھنا ہے۔ اتنا بھی وہ شارٹ نہ لکھیں کہ آپ کو آدھا نمبر ملے، اور اتنا لمبا بھی نہ کریں
کہ وہ 2 نمبر سے آگے چلا جائے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ابھی یہ آپ تھوڑا سا پیٹرن دیکھ لیں، پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے. یہ پیراگراف ہے، اس میں ایک الف اور اس کے بعد دوسرا ہوگا. نہیں، یہ ایک ہی پیراگراف ہے. اس میں سے یہ دیکھیں 9 سوال بنے ہوئے ہیں، 9 میں سے 8 کے آپ نے جواب دینے ہیں. اس عبارت کا مرکزی خیال رکھیں. اب آپ نے سوال پر غور کرنا ہے کہ آپ نے پورے کے پورے یہ جس سبق میں سے یہ آیا ہے پیراگراف، اس پورے سبق کا مرکزی خیال نہیں لکھنا ہے جیسا کہ آپ لوگ کرتے ہیں اپنی اس سے پہلے، بلکہ صرف اتنا سا جو پیراگراف آپ نے دیکھا ہے نا، بس صرف اس پیراگراف کا مرکزی خیال لکھنا ہے آپ نے. عبارت کو پڑھ کر پرکاش کے کردار کی نمایاں خوبی بتائیے. اچھا، یہ سارے سوال میں نے پڑھے ہیں، ان میں سے سوائے چند 2-3 سوالوں کے باقی کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب آپ من و ان پیراگراف میں سے اٹھائیں اور جہاں وہاں سے دیکھ کے لکھ لیں اور کہیں کہ جی یہاں سے لے کر تو یہاں تک جواب ہے تو ہم نے لکھ دینا ہے. نہیں، سوائے ایک یہ کہ پرکاش کی بیوی کی کون سی خوبیاں بتائی گئیں اور پرکاش جس لڑکے کو پڑھانے جاتا تھا وہ کس قسم کا تھا. ٹھیک ہے. صرف یہ 2 سوال مجھے لگے ہیں، یا کوئی ایک آدھ اور ہوگا. ہاں، ٹھاکر صاحب نے جو مکان پرکاش کو دیا اس سے کیا خصوصیات تھی. یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان کے جوابات آپ کو پیراگراف میں بالکل اسی طرح مل رہے ہیں اور اسی طرح آپ لکھ دیں گے. جبکہ یہ سوال دیکھیں، پرکاش کے کردار کی نمایاں خوبی بتائیے. یہ جو سوال ہے یہ آپ پیراگراف کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھ کے اپنے الفاظ میں لکھیں گے. پھر اس کے بعد ہے کہ اس کا مرکزی خیال لکھیں. یہ بھی آپ نے عبارت کو پڑھنا ہے اور پڑھ کے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے. ایسے سوالات زیادہ آئیں گے جو کہ آپ نے سمجھ کے اپنے الفاظ میں لکھنے ہوں. یہ دیکھیں، اسی کا بے حصہ ہے حصہ شعر. درج ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات میں سے 5 کے جوابات لکھیے. دیکھیے، یہ اب آپ کو 5 شعر دیے گئے ہیں اور اس کے بعد اس میں آپ کو سوالات دیے گئے ہیں 6 سوالوں میں سے آپ نے 5 کے جواب لکھنے ہیں اور ہر جواب جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوگا. پہلا سوال تو ہے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھنا کیوں ضروری ہے، اور باقی بھی یہ سوال آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کل 6 سوال ہو جاتے ہیں جن میں سے 6 میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ آپ ان کو دیکھ کر، ان سوالات کو دیکھ کر اور پیپر کے پیٹرن کو دیکھ کر اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ لوگوں نے ہر ایکسرسائز کے پیچھے جو ایک مشق دی جاتی ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے مشقی سوالات. وہ ٹیچرز آپ کو لکھواتے بھی ہیں، کوئی ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، کوئی آپ کو نوٹس دیتے ہیں، یا کئی بچے خود بناتے ہیں، وہ نوٹس پریپیئر کرتے ہیں. تو آپ نے اب ان نوٹس کو زیادہ مطلب زیادہ جیسے آپ اس کو بیٹھ کر رٹا لگاتے رہتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا. ایک دفعہ غور سے ان کو پڑھیں ضرور. یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان میں کیا ہے، لیکن کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پیٹرن چینج ہو گیا ہے، اب مشقی سوالات میں سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو آئیں، بلکہ جو پیراگراف آپ کو دیا جائے گا اس میں سے سوال بنے ہوں گے. اور نظم اور کا جو حصہ ہے، شعری حصہ ہے، وہ بھی ایسے ہی ہو گیا ہے کہ اس میں بھی آپ جو اشعار آپ کو دیے جائیں گے انہی میں سے سوال دیے جائیں گے. لہٰذا ضروری کیا چیز ہے؟ ضروری ہے تشریح. نظموں اور غزلوں کی تشریح کی آپ نے بہت اچھی تیاری کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے گرامر کی بہت اچھی تیاری کرنی ہے. ان 2 چیزوں پر آپ نے اپنا خصوصی فوکس رکھنا ہے آپ نے پیپر کی تیاری کرتے وقت، بجائے مشقی سوالات پر زیادہ محنت کرنے کے. ان کو بھی دیکھیں، ان کو بھی یاد کریں، لیکن زیادہ اہمیت جو ہے وہ آپ کی گرامر کی ہے اور آپ کے تشریحات کی ہے. اسی کا جیم حصہ ہے جس حصہ قواعد گرامر کا حصہ دیکھیں. مندرجہ ذیل میں سے 4 کے جوابات تحریر کریں. یہ مختلف سوال ہیں، 2 3 4 اور 5 سوال ہیں جن کے آپ نے جواب لکھنے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ ہر سوال کے 2 نمبر ہیں اور کل نمبر حصہ یہ 8 نمبر کا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ گرامر کا اس میں کتنا زیادہ پورشن ہے. باقاعدہ ایک الگ حصہ ہے، حصہ قواعد، اور اس کے علاوہ پورا 15 نمبر کا جو پیپر ہے آپ کا پہلا آبجیکٹو، وہ بھی گرامر میں سے آ رہا ہے. جی، اب آ جاتے ہیں ہم حصہ سوم کی طرف. اس کے کل 26 نمبر ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پیٹرن میں کیا چینج آیا ہے. سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک عبارت کی تشریح کریں.
اب دیکھیں یہاں پر اس کے 5 نمبر ہیں. یہاں آپ دیکھیں کہ بورڈ نے کتنی آسانی کر دی ہے کہ نہ تو آپ نے مصنف کا نام لکھنا ہے اور نہ ہی آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے، نہ ہی آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے. آپ نے ڈائریکٹ صرف اس دیے گئے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے. اگر اسی پیٹرن پہ تشریح کرنی ہو تو آپ کو اگر کوئی ان سین پیسج بھی یہاں پر ان سین پیراگراف بھی آ جائے تو آپ اس کی بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ باقی چیزیں تو آپ نے لکھی ہی نہیں. سبق کا نام، مصنف کا نام، سیاق و سباق وہ تو ضروری ہی نہیں ہے لکھنے، تو لہٰذا ان سین پیراگراف کی بھی بڑی اچھی تشریح اسی طریقے سے ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ 5 مارکس جو ہیں، 5 نمبر جو ہیں، یہ سارے کے سارے تشریح کے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر ہی تقسیم ہوتی تھی کہ 1 نمبر مصنف کے نام کا ہے، 1 نمبر جو ہے وہ سبق کے نام کا ہے اور باقی نمبر تشریح کے ہیں. لیکن اب سارے کے سارے نمبر تشریح کے ہیں. بالکل اسی طرح اس کا دوسرا پارٹ بھی ہے، ان دونوں میں سے کسی کی آپ نے تشریح کرنی ہے. اور اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیں، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نظمیہ جز کی آسان لفظوں میں تشریح کریں. یہ بھی دیکھیں کتنا آسان انہوں نے کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی تشریح کریں، یا تو الف کی کریں یا یہ شعر ہے بے اس کی کریں، اور نہ تو اپنے نظم کا نام لکھنا ہے، نہ ہی آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، نہ ہی آپ نے حوالہ نظم میں نظم کا مرکزی خیال یا نظم کے بارے میں کوئی معلومات لکھنی ہے. ڈائریکٹ آپ نے صرف ان کی تشریح کرنی ہے. ہاں تشریح کرتے وقت آپ کو کوئی پس منظر بتانا پڑ جائے، بیک گراؤنڈ بتانا پڑ جائے نظم کا جو ضروری ہو تو وہ آپ بتائیں گے، ورنہ شاعر کا نام، نظم کا نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل کسی ایک غزل یا جز کی تشریح کریں. یہ بھی دیکھیں غزل کے اشعار ہیں، ایک الف حصہ ہے، یہ والے شعر ادھر آ رہے ہیں اور یہ اس کا بے حصہ ہے، دوسرے غزل ہے اس کے شعر ہیں. تو یہ بھی دیکھ لیں آپ نے شاعر کا نام نہیں لکھنا، نہیں مانگا گیا، جو چیز نہیں مانگی جاتی وہ نہیں لکھتے. یہ بھی 5 نمبر کی ہے اور اس میں کوئی آپ نے شاعر کا نام نہیں لکھنا. غزل کی تشریح کرنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ آپ نے لازماً ہر شعر کی الگ تشریح کرنی ہے. مثلا اگر آپ یہ الف حصہ آپ نے سلیکٹ کیا کرنے کے لیے تو پہلے آپ اس شعر کی تشریح کریں گے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، اور آپ نے لازماً اس کا مرکزی خیال یا مفہوم پہلے الگ لکھنا ہے، پھر تشریح کرنی ہے. جب وہ تشریح کمپلیٹ ہو جائے پھر دوسرا شعر ہے، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. پھر آپ نے یہ دوسرا شعر لکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کا مرکزی خیال یا مفہوم لکھنا ہے، پھر اس کی تشریح کرنی ہے. غزل کی تشریح اسٹوڈنٹس کبھی بھی اکٹھی نہیں ہوتی تمام اشعار کی، کیونکہ ہر شعر کا مرکزی خیال الگ ہوتا ہے اور تشریح بھی مختلف ہوتی ہے. ہاں جو نظم ہے اس کے اشعار کی تشریح آپ ایک بند کی صورت میں سب کی کرا سکتے ہیں، کیونکہ نظم جو ہے اس میں تمام اشعار جو ہیں وہ ایک ہی مضمون پر لکھے جاتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں ایک تفریحی سفر کی رودات تحریر کریں. اچھا جی یہ جو سوال ہے 6 نمبر کا سوال ہے، دیکھ لیں آپ نے رودات جو آپ نے تحریر کرنی ہے وہ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ کم از کم اس میں آپ کو 6 نمبر ملے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ مختصر نویسی سے آپ نے گریز کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ تفریحی سفر کی یہاں تو رودات آئی ہے نا اس پیپر میں، تو ویسے آپ کو یہاں پر رودات کے بجائے آبیتی بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہیں. آبیتی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی آپ کو بے جان چیز کی یا کسی جانور کی آبیتی لکھنے کے لیے آتی ہے. آبیتی کا مطلب ہوتا ہے اپنی کہانی، اپنی زبانی. یہاں آپ کو آبیتی بھی آ سکتی ہے اور یہاں آپ کو کہانی بھی آ سکتی ہے. آپ کے گرامر کی جو بک ہے جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے اس میں جو کہانیاں ہیں ان کو بھی آپ نے پڑھنا ہے. تو اس سوال میں یا آپ کو روداد آئے گی یا آپ کو آبیتی آئے گی یا آپ کو کہانی آئے گی. اسی طرح دیکھیں سوال نمبر 7 ہے، گاہک اور دکاندار کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ لکھیں. رسمی کلمات کے علاوہ دیے گئے موضوع پر کم از کم 5 مکالمے لکھیں. 5 نمبر کا یہ مکالمہ ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس سوال کے لیے کس چیز کی تیاری کرنی ہے. یہاں آپ کو مکالمہ لکھنے کے لیے بھی آ سکتا ہے اور یہاں آپ کو کسی اخبار کے ایڈیٹر کے نام خط لکھنے کے لیے بھی آ سکتا ہے اور یہاں آپ کو کوئی درخواست لکھنے کے لیے بھی آ سکتی ہے. یعنی یہ سب چیزیں آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، سب کی تیاری کرنی ہے. ظاہری بات ہے ساری کی ساری تو نہیں آئیں گی نا، ان میں سے کوئی ایک آئے گی. تو اس طریقے سے اس میں مکالمہ آیا ہے تو ہو سکتا ہے پیپر میں آپ کو یہاں درخواست آ جائے یا آپ کو خط آ جائے.
अच्छा, ये है रस्मी कलमात जो होते हैं ना, वो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या हाल है, मैं ठीक हूँ। बच्चे इस किस्म के जुमले खींच खींच के इतना लंबा मुकालमा कर देते हैं। इसलिए ये वाज़ेह किया गया है कि उन रस्मी कलमात के अलावा दिए गए मौजू पर कम अज़ कम 5 मुकालमे लिखने का मतलब है 5 मुकालमे गाहक के और 5 मुकालमे दुकानदार के। इसका ये मतलब नहीं है कि 5 से आगे छठा मुकालमा आप नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है कि कम अज़ कम 5 लिखें, यानी 5 से कम ना हो, ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये था हमारा पेपर बच्चों। तो इसके लिए मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे बच्चों के। बच्चे बहुत परेशान थे कि हम ये पेपर कैसे करेंगे। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में परेशानी की बात नहीं, मैंने आपको बड़ा अच्छा समझा दिया। और पेपर तो बल्कि मुझे लग रहा है कि पहले से आसान हो गए। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपकी अब बोर्ड ने किताबें बढ़ा दी हैं। आप लोग ऑलरेडी नेशनल बुक फाउंडेशन की जो उर्दू की बुक पढ़ रहे हैं, जब ये ख़त्म कर लेंगे तो फिर आप बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है वो भी पढ़ेंगे। और केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड, उनकी किताब भी आपने पढ़नी है। तो लेकिन उसमें आपको बिल्कुल भी ये ना समझें कि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जितना भी ज़्यादा हो जाए आप देखें कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न इतना ईजी हो गया है, मुझे तो लगता है कि अगर आप सिर्फ अपनी एक किताब की भी बेहतरीन तैयारी कर लें तो आप पेपर बहुत अच्छा पास कर सकते हैं। दूसरी किताबें भी पढ़ेंगे, जैसे देखें ये जो बंद दिया गया है नज़म की तशरीह के लिए, ये बे वाला बंद, डाली गई जो फसली खज़ां में शजर से टूट, ये नज़म आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये किसी और टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब में होगी। तो अगर आपने अपनी किताब में से ये तैयारी की हुई हो तो आप इसे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर से सिलेबस ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसी हिसाब से पेपर पैटर्न जो है वो बहुत ईजी हो गया है, लिहाजा इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि मुसन्निफ़ीन और शायरों के हालात ज़िंदगी से मुराद है कि जो आपकी बुक्स में लंबे लंबे नोट्स लिखे होते हैं कि उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की, कितनी तालीम हासिल की, घरेलू हालात कैसे थे, कौन कौन सी डिग्रियां ली, कहाँ कहाँ मुलाजमत की, कहाँ वफात पाई। इन हालात को याद करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इनको याद नहीं करना आपने। शायरों और मुसन्निफ़ीन की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात भी याद नहीं करनी। अब आपने सिर्फ इन लोगों के यानी शायरों के और मुसन्निफ़ीन के असलूब बयान याद करने हैं, या उनको पढ़ना है कि उनका लिखने का या शायरी करने का अंदाज़ और असलूब क्या था। और दूसरा आपने उनकी तसनीफ़ के नाम याद करने हैं। ये भी बहुत कमी हो गई है ना, बहुत आसानी हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको बड़ी अच्छी तरीके से पेपर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और जो भी चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आई वो आप बिला तकल्लुफ़ मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका भी तरीका समझा दूंगी जो भी आपको समझ नहीं आया। अल्लाह हाफिज़।